یقیناً یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے اور اسے بزرگوں نے اسلام کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا، اور اس قدر اس کی تفصیلات میں جان ہے کہ یہ اسلام کی ہی جان بن گیا ہوا ہے۔ یہ واقعہ اپنی جگہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی اعلیٰ محبت اور پیار کی داستان ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ کسی کے جانے کی بات ہے اور کسی کے آنے کی بات ہے، اور اسے معراج کہتے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی نعمت چھوڑی ہی نہیں جو میرے نبی کے دامن میں نہ ڈالی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ایسا کرم تھا جسے دیدار الہی کہتے ہیں، اس کو کھل کھلا کے دینے کے لیے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اور جو اس کا اصل محرک بنا ایک جملہ ہے آپ کا جو طائف میں بولا گیا، اور اس جملے کا رزلٹ معراج بنی۔ جب آپ پہ پتھر برسے اور آپ کا جسم اقدس زخمی ہوا اور آپ کے جسم اقدس سے لہو بہتا ہوا آپ کے پاؤں تک پہنچا، اس وقت آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، اور چونکہ آپ کے قریب کوئی نہیں تھا، اس حالت سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے جس سے آپ گزر رہے تھے، اس حالت میں آپ نے فرمایا مولا کاش اس وقت کوئی ہوتا اور اسے میں اپنا دکھ سناتا، لیکن کوئی ہے نہیں جسے میں بتا سکوں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے یہ نوٹ ہو گیا کہ نبی اب کوئی سنے گا نہیں، تو میرے پاس آ اور میں سنتا ہوں تیری ہر بات، ہم ہیں نا تجھ سے پیار کرنے والے۔ لہذا یہ جو بے بسی کا ایک جملہ ہے نا، تم بھی زندگی میں اس پہ دھیان رکھنا، جب بے بس ہو جاؤ جو بولو گے نا وہ نوٹ ہو جائے گا۔ زندگی کے سامنا کرو زندگی کا، اور زندگی کے تھپڑ کھاؤ ذرا، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے تو اللہ کتنا قریب آ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے معراج پہ طلب کیا، اور وہ کیا انداز تھا سنیے، کہ جب حضور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام، آپ دروازہ بند تھا، سنیے، کھڑکیاں بھی بند تھیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، تو چھت سے چھوٹا سا سوراخ کیا آپ نے، اور اس سے آپ نیچے تشریف لائے۔ دروازہ اس لیے نہیں کھٹکایا کہ دروازہ کھٹکاؤں گا تو حضور جاگ جائیں گے، کھڑکی سے اس لیے نہیں آئے کہ یہ بے ادبی ہے، چھت سے اپنی قدرت سے کیا اور اندر آ گئے۔ یہ وہی جبریل ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے آپ سے فرمایا تھا کہ جبریل مجھے تیری آج اصلی شکل دیکھنی ہے، حضور کے حکم پہ اللہ کا وہ پردہ اٹھایا جو اللہ نے آپ پہ ڈالا تھا، تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بائیں بھی جبریل ہے، دائیں بھی جبریل ہے، اوپر بھی جبریل ہے، نیچے بھی جبریل ہے، ایک پر مشرق میں پھیلا ہوا ہے، دوسرا مغرب میں پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے وہ۔ جس کے پر اتنے بڑے ہیں بتائیے اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اچھا اتنا بڑا فرشتہ ہے، لیکن جب حضور کے پاس آیا ہے تو چھوٹا ہو گیا ہے۔ اس لیے جب بڑوں کے سامنے جاؤ نا، نہیں سمجھے ابھی، اور چھوٹے ہو جاؤ، اس سے بھی چھوٹے ہو جاؤ، جتنے چھوٹے ہو جاؤ گے اتنے بڑے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، فضل ہوا، اور آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے کعبہ شریف کے قریب 2 رکعت پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آپ پڑھتے تھے، نماز تو ابھی آئی نہیں تھی بولیے، تو 2 رکعت پڑھی، اور پھر آپ کے لیے براق لایا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے، سنو، کہ جب کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جاؤ تو پہلے پاک ہو جاؤ اللہ، اور پھر اللہ نے کرم فرمایا آپ کو وہاں سے اسرا کروایا گیا۔ اسرا جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کا نام۔ اللہ نے ایسا کرم اس وقت آپ کو دیا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی سارے نبی صفوں میں کھڑے تھے، اور پھر اللہ نے آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اب سنو تسلی سے سنو، جب کوئی اللہ کی طرف سفر کرتا ہے اللہ اسے ضرور امامت عطا فرماتا ہے۔ نماز کی امامت صرف مراد نہیں ہے، اس کی فکر اور سوچ کی بھی امامت ہو جائے گی، لوگ اسی کے شعور کے ساتھ چلیں گے کیونکہ وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ پھر یہاں سے آپ کو اللہ نے پہلے آسمان سے گزار کر دوسرے تیسرے سے گزارتے ہوئے 7ویں آسمان اللہ کے عرش تک آپ پہنچے۔
اور جبریل علیہ السلام کے پروں پہ سوار تھے۔ اب وہاں جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ بات ہوئی، یہ میری حد ہے، اس سے آگے مجھے اجازت نہیں کہ میں 1 انچ بھی آگے جاؤں، میرے رب کا حکم نہیں، کیونکہ اگر گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو میرے نبی کے جسم کو اتنی پاکی حاصل ہے کہ آپ اس سے بھی آگے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور حضرت جبریل نے جب یہ فرمایا کہ حضور آپ جا سکتے ہیں، آپ جائیے، تو اللہ نے آپ کو رف عطا فرمایا۔ رف جو ہے یہ ایک لفٹ کی طرح ہے، ایک کارپیٹ نما چیز تھا جس کے اوپر حضور سوار ہوئے، اور رف نے پھر آپ کو بلندیوں تک پہنچایا۔ ایک وقت آیا کہ وہ رف بھی اپنی آخری حد پہ جا کے وہ بھی رک گیا۔ اب آقا علیہ السلام وہاں سے اترے تو اللہ نے آپ کو نور کا حالہ عطا فرمایا۔ اس نور کے حالے میں پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ خیر اس سے پہلے اللہ نے آپ کو جنتوں کا مشاہدہ کروایا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، وہ ساری اپنی جتنی کائنات تھی اسے دکھائی۔ جو پروٹوکول ہوتا ہے کہ مہمان گھر آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے آئیں میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں، تو آپ کو اللہ جنتوں کی سیر کراتے ہوئے وہ سارے معاملات دکھاتے ہوئے، اور پھر جب یہ سب کچھ دکھا دیا، اور اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ میرے نبی کے دل کو تسلی ہو جائے، فرمایا آپ ساری کائنات کو آپ چھوڑ آئیں اور آئیے میں آپ کو اپنی زیارت کرواتا ہوں، میں اپنی ذات کو بھی مخفی نہیں رکھوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا جملہ یہاں بولا، اللہ اکبر، اور غیب تجھ پہ کیا نہاں ہو بلا، اور غیب تجھ پہ کیا نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے جو اپنی ذات ہی کھول دی آگے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے یوں دیکھا جیسے تم 14ویں کے چاند کو واضح دیکھتے ہو، اس کی روشنی محسوس کرتے ہو۔ صحابہ نے فرمایا حضور وہ کیسے ہیں؟ فرمایا اچھا چلو تم نے یہ کہا ہے کہ وہ کیسا ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اسی نے حق کو دیکھ لی۔ وہ جو اللہ کے نور کی، اللہ کی زیارت کا عکس ہے، وہ اپنے چہرے پہ لے کے آیا ہوں تمہارے لیے۔ ہائے بڑی تعریف کی، فرمایا تیری آنکھ کیسی خوبصورت ہے اے میرے نبی، نہ ذرا جھجکی نہ بٹکی، بے ادبی بھی نہیں کی، اور اسی طرح شعور بھی برقرار رہا، یہ میرے نبی کا کمال۔ فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، چاہتے ہی یہ بات کی، اور فرمایا کہ مولا میں تیرے بارگاہ میں اپنی بدنی باتیں لایا ہوں۔ التحیات کہتے ہیں بدنی باتوں اور قولی باتوں کو، اسی طرح میں یہ لایا طیبات، میں مالی باتوں کو لے کے آیا، مولا یہ ساری عاجزی پیش کرتا ہوں تیری پاس۔ یہ پہلا وہ جملہ ہے جو حضور نے اللہ کو ڈائریکٹ جا کے بولا۔ یہاں سے میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ بھی جب اللہ والوں کے پاس جائیں نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، انہیں بھی اسی طرح کا انداز پیش کریں۔ حضور آپ کی بارگاہ میں کچھ لے کے آیا، آپ کے مشن کی خدمت لایا، آپ کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے مطابق کام کر کے آیا ہوں، جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ کر آیا ہوں، یہ پیش کریں ان کو۔ اللہ تو اللہ نے جب جواب دیا، اللہ نے بھی، حضور نے بھی 3 باتیں کی، بولو اللہ نے بھی 3 کی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اسلام نے فوراً ہمیں یاد کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ، وہ نیچے، مولا ذرا نیچے بھی دیکھ، وعلی عباد اللہ۔ تو آپ بھی ایسا ہی کریں انشاءاللہ، کہو نا کہ جب شیخ تمہیں نوازنے لگے نا تو صرف اپنے آپ کو ہی نہ یاد کرو، ساتھ کسی کے لیے بھی کہہ دو۔ حضور نے بھی ایسے ہی کیا، آپ نے فوراً اپنی امتیوں کو یاد کیا، اللہ سے اعزاز لے رہے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ تقسیم کر رہے ہیں، نیچے تقسیم کر رہے ہیں اللہ۔ اور اس عمل کو جب فرشتوں نے دور سے مشاہدہ کیا، ظاہر ہے ساری کائنات نہ منظر تو ادھر ہی دیکھ رہی تھی نا، منظر تو وہی تھا جو ساری کائنات دیکھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ فرشتوں نے کہا، اور یہی پوری نماز ہے۔
اور اب حضور کی وہ بات تم سمجھو گے، نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ اس میں پڑھا ہی وہ جاتا ہے جو معراج میں ہوا تھا، اس میں سوچا ہی وہ جاتا ہے، بولیے جو معراج میں، اس میں کیا ہی وہ جاتا ہے جو معراج میں۔ اسی لیے کہا نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں، نماز کے بغیر کوئی ریالٹی نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ نماز حضور کی ٹھنڈک ہے، بس یہی ہے۔ ہمیشہ کے لیے نماز کو اپنائیے، نماز کے حریص بن جائیے۔